والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن احساسات اور جذبات کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا ہے، ان میں ایک جذبہ انسان کا یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا جو نسلی سلسلہ ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو، وہ ختم نہ ہو. میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا نام دنیا میں باقی رہے، میرا کام دنیا میں باقی رہے، زندہ رہے. اس جائز خواہش کے لیے ہر شخص کے دل میں اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ نہ صرف آرڈینری انسان بلکہ انبیاء علیہم السلام نے بھی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جانے کے باوجود یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ولی یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، کہ اللہ تو مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو میرے جانے کے بعد میرے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. یہی جائز خواہش ظاہر ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں اٹھتی ہے، جبکہ ان کا دل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل جڑا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوتے، لیکن اولاد کی آرزو ایک ایسی آرزو ہے کہ ایک نبی بھی اپنے احساس اور جذبات کے تاروں کو اس سلسلے میں ہلتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ریکویسٹ کر گزرتا ہے. اور قرآن کریم نے اس کو کوٹ کیا، اور اس کوٹ کرنے کے ذریعے سے گویا کہ ہم سب کو یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ حقیقت میں اولاد دینے والی ہستی کس کی ہے. اور اگر اس معاملے میں آدمی کسی سے درخواست کرنا چاہتا ہے تو وہ درخواست کس کے سامنے ہونی چاہیے؟ کیا وہ کسی ایسے شخص کے پاس ہونی چاہیے جو خود انسانوں کا سا بے بس ہے، یا یہ درخواست اس ہستی کی بارگاہ میں پیش کی جانی چاہیے جو حقیقت میں سورس آف پاور ہے، جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے حکم صادر کیا جاتا ہے، جو قوت اور طاقت کا عضو و بندو اور سرچشمہ ہے، اس بارگاہ کے اندر یہ ریکویسٹ پیش کی جانی چاہیے. میرے دوستو، انسان کی اس جائز خواہش کو شریعت نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو، یہاں تک کہ جب
کفار اور مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہہ کر طعنہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا جب انتقال ہو گیا تو کفار اور مشرکین یہ کہنے لگے کہ ان کی نسل تو دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمت کی گئی ہے اس نعمت کا تذکرہ کیا گیا، اور آخر میں کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو نسل، ان کی تو پیڑھی ختم ہو جائے گی، نام و نشان اس خاندان کا مٹ کے رہ جائے گا، ان نشانیہ کا ہو الابتر، آپ کے وہ دشمن جو اس سلسلے میں آپ کے بارے میں ایسے نیچے اترے ہوئے تبصرے کرتے ہیں، ٹپڑی کرتے ہیں، آپ یاد رکھیے کہ ان کی نسلیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ تو جب اس طرح کا کوئی طعنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو قرآن کریم نے اس کا اپنی طرف سے جواب بھی دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اولاد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، صبح سے شام تک اپنی ہڈیوں کو گھلا دیتا ہے اور اس امید پر گھلاتا ہے کہ میری یہ جو اولاد ہے وہ آئندہ چل کر بہتر دن گزارے، وہ بڑھاپے کے اندر میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائیں۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا، وہ اپنی ذات پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کو کبھی کبھی بھول جاتا ہے، لیکن اس کی اولاد کے رخسار پر اگر کوئی تھپڑ لگا دے آدمی اسے برداشت نہیں کرتا، کبھی کبھی مرنے مارنے پر تل جاتا ہے کہ ہماری اولاد پر ہاتھ اٹھانے کی آپ کو جرأت و ہمت کیسے ہوئی۔ یہ محبت ہے آدمی کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رچا دی اور بسا دی گئی۔ لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، چونکہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ایک اولاد کے ساتھ حقیقی محبت کا جو معیار ہو سکتا ہے، اس کی جو کسوٹی ہو سکتی ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ڈیفائن کی جائے گی، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں طے کیا جائے گا۔ اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اولاد کے ساتھ آدمی کے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، تو یقیناً اولاد کی دعا قرآن کریم نے سکھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بچے جننے والی عورت کے ساتھ نکاح کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی کثرت پر، ان کی بڑھوتری کے اوپر دوسرے نبیوں اور دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے امتیوں کے اوپر بھی فخر کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جنتی امتیوں کے اوپر فخر کریں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں آدمی کے گھر اولاد ہو وہیں شریعت کی طرف سے یہ بھی چاہا جاتا ہے کہ اس اولاد کو تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزار کر ایک ایسا انسان بنایا جائے جو یہاں سماج کے اندر ایک بہتر رول پلے کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا مستحق بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اور آپ کے لیے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فخر کا سامان ہو سکے۔ ورنہ وہ امتی جن کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا اور وہ خدا کی بارگاہ میں اسی حال میں حاضر ہو گئے، بددین ہو کر حاضر ہو گئے، بدعمال ہو کر حاضر ہو گئے، گنہگار ہو کر حاضر ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راز کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی ایسی فکر فرمائی کہ آئندہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستقل نبی مانگا۔ انہوں نے کہا کہ وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا تابع فرمان بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور آگے کیا کر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں سے ایک فرما بردار نسل پیدا فرما۔ وہ فرما بردار نسل ویسے تو وجود میں نہیں آئے گی، اتنا اہتمام کیا
کہ مستقل ایک نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا پیغمبر بھیج جو ان کی تعلیم کا اہتمام کرے، جو تیری کتاب انہیں پڑھ کر سکھائے اور ان کے اخلاق کا تزکیہ کرے، ان کو سنوارے، انہیں سوسائٹی کا ایک آئیڈیل پرسن بنا کر دنیا میں پیش کرے۔ اے اللہ میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میری آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ آگے قرآن اسی جگہ کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام جس دین کی چنگاری کو اپنے سینوں کے اندر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اسی کی تاکیدی وصیت موت کے وقت اپنی اولادوں کو کی تھی اور کہا تھا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دین چوز کر کے دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری پیشانیاں کس کے سامنے جھکیں گی، تمہارا معبود کون ہوگا، تم کس کے سامنے اپنی آرزوؤں کا اظہار کرو گے، تم کس دین کے اوپر چلو گے، ہمیں اطمینان دلاؤ تب جا کر ہم چین کی موت مر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی فکر کرنا، اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیے کہ میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں شادی کے بعد، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اس وقت ابھی تو یہ نیا جوڑا، یہ نیا کپل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا سکھاتے ہیں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ جب وہ اپنے کپڑے اتارنے لگے تو کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو اولاد تو آئندہ چل کر ہمیں عطا کرے گا اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ تو ایک رومانٹک ایٹماسفیئر ہے، وہاں کسی کو کیا یاد آئے گا، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ اس رومانٹک موڈ کے اندر بھی جبکہ اپنی بیوی کے ساتھ لطف حاصل کر رہے ہو، اپنی آئندہ آنے والی اولاد کی دینداری سے صرف نظر نہ کرو، آگے نہ چھوڑو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ آنے والی اولاد سے کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہاں تک کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر چکے اور فارغ ہو جائے، جس کو گجراتی میں اسکھلن کہا جاتا ہے، انزال ہو جائے، تو اس وقت آدمی بالکل لطف کے ایک دوسرے عالم میں ہوتا ہے، وہاں کس آدمی کو کون سی دعا یاد آئے گی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ جب اسکھلن ہو جائے تو اپنے دل میں یہ دعا پڑھو کہ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، کہ اللہ جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اس میں شیطان کا حصہ نہ رکھنا۔ ابھی تو بچہ وجود میں آیا نہیں ہے، ابھی تو کنفرمیشن بھی نہیں ہے کہ یہ نطفہ جو اندر گیا ہے وہ وہاں جمے گا یا نہیں جمے گا، حمل ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا، پریگننسی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بھی ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ فکر کرائی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والی اولاد کی نیکی کے لیے ابھی سے دعا کرو۔ عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ بچپن میں کیا تربیت، ارے بچپن تو بہت دور کی بات ہے، یہاں وجود میں لانے سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اولاد کی نیکی کی فکر کرو۔ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کل مما یلیک، ان کا ہاتھ پوری پلیٹ کے اندر ادھر ادھر گھوم رہا تھا، آپ نے کہا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بیمینی، دانے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ 7 سال کے بچے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر میں بچے کو شعور کیا ہوتا ہے؟ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، وہ کھیلتے ہوئے آتے ہیں
اور کھجوروں کے اس ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے بچے نے کوئی کچرا منہ میں ڈال دیا ہو، کنکڑ ہم تھکوا دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تھوک دو، اور پھر کہا کہ اما تشکر انا لا ناکل صدقۃ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے صدقے اور زکات کو حرام کر دیا ہے؟ یہ 5 سال کے بچے کی تربیت کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ دینداری کی جو بنیادیں بچوں کے اندر پڑتی ہے وہ ان کے بچپن سے پڑتی ہے، ورنہ پھر ایک مرتبہ زندگی جب ایک رخ پہ پڑ جاتی ہے اور بچہ ایک مزاج میں ڈھل جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اس سانچے سے نکال کر کسی دوسرے سانچے میں ڈالنا، اس کے مزاج کو، اس کی سوچ کو تبدیل کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے گھر کا جو ماحول اسے پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں، آتش پرست اگنی پوجک بناتے ہیں، اور یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کے والدین اس کو نصرانی اور عیسائی بناتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گھر کی تربیت کا، اس کے ماحول کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ تعلیم اور تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ انڈیویجولی گھروں پر نہ رہ کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے مکاتیب کا ایسا مضبوط اور مربوط نظام قائم کیا کہ تعلیم اور تربیت کی یہ ضرورتیں اب اس مکتب کے واسطے سے، اس پلیٹ فارم سے پوری ہو رہی۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایک صوبہ گجرات جو ہے، اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں فخر کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ورنہ آپ دوسرے صوبوں میں چلے جائیں، ایسے ایسے حضرات آپ کو مل جائیں گے جن کی 70 سال کی عمر ہے، 75 سال کی عمر ہے، لیکن بیچارہ اندر دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا۔ مسجدوں میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے رمضان میں آپ یہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے صوبوں میں چلے جائیں، رمضان میں کوئی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ پوچھنے پر پتا چلے گا کہ ان لوگوں کو مکتب کی تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے۔ قبرستانوں میں ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جنازہ لے جایا جاتا ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بہت بڑا ورگ ایسا ہوتا ہے جو باہر الگ سے کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ لوگ جماعت میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جنازے کی دعا ان لوگوں کو نہیں آتی۔ اگر خدا نخواستہ ان بچوں کو مکتب کی بنیادی تعلیم سے محروم رکھا گیا اور دنیاوی تعلیم کے لالچ میں محروم رکھا گیا، اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے کہ باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ میں اپنے باپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے وہ کون سی دعا پڑھوں جو میرے باپ کی مغفرت کو یقینی بنائے گی۔ وہ قبر پر ہاتھ باندھ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، کسی اور ورد ذکر کے ذریعے سے اپنے باپ کو وہاں کچھ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ ان کو مکتب کی تعلیم سے محروم رکھنے کا نتیجہ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جب اس پلیٹ فارم سے تربیت نہیں ہوتی تو دیکھیے کیسے کیسے واقعات پھر پیش آتے ہیں کہ باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑا ہوا ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہاں سے فون آتا ہے کہ آپ کے والد محترم رخصت ہو گئے۔ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر فون کرتا ہے کہ مجھے ایک ایمرجنسی میٹنگ پیش آ گئی ہے، سوری میں اپنے باپ کی تدفین میں شرکت نہیں کر سکتا، آپ کسی مولانا کو بلا لیں، غسل دلوا دے، کفن پہنا دے اور نماز ان کی ادا کروا دے، بل مجھے بھیج دے، میں بل پے کر دوں گا، لیکن میں اپنے باپ کے جنازے کے اندر شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے دوستو خیالی باتیں نہیں، یہ حقیقی واقعات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں کہ جب اولاد کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے اور وہ دوسری راہوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں
تو پھر وہی اولاد اپنے والدین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس ملک کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اسکولوں کے اندر جس انداز کا ذہن ان کا بنایا جا رہا ہے، شاید یہ قصہ اس سے پہلے میں یہاں سنا چکا ہوں کہ یو پی کے علاقے میں ایک بڑے جلسے میں ایک ادارے کے محتمم صاحب نے یہ واقعہ سنایا، اور بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک پڑھے لکھے صاحب آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ میرے بیٹے کو پہلی فرصت میں اپنے مدرسے میں داخل کریں۔ انہیں تعجب ہوا کہ یہ تو درمیانی سال ہے، درمیانی سال میں ایڈمیشنز نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کی حالت ایسی ہے کہ میں اس کو ایک ایمرجنسی سیریس پیشنٹ سمجھ رہا ہوں اس وقت۔ بات یہ ہے کہ وہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے جہاں کا ٹوٹلی مینجمنٹ نان مسلم۔ اب اس سے پہلے بھی بچہ بہکی باتیں کرتا تھا لیکن ہم دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن اب وہ جب وہ گھر میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے اپنے گھر کے لوگوں سے کہ گھر میں جو تم گوشت پکاتے ہو یہ گوشت پکانا بند کرو، یہ جیو دیا کے خلاف ہے۔ اب بات تو بہت سادہ ہے، اب اس بچے کی مینٹالٹی وہاں کریٹ کی گئی کہ یہ گوشت کھانا جیو دیا کے خلاف ہے۔ اب آگے جب ہم اس کو ایک عقیدے کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم جانوروں کے خاص جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیتا ہے۔ آئندہ چل کر یہی بچے کی آستھا بن گئی تو وہ بچہ تو قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرنے والا ٹھہرے گا، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ مینٹالٹی ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ کیسا ذہن بدل رہا ہے، کیسا انسان تیار ہو کر مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ایک دور تھا کہ پورے ملک کے اندر ناستکتا کا کوئی ایک واقعہ پیش آتا تھا، ملک میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ آج سمجھ آ رہے ہیں کہ کتنی بہن بیٹیاں ہیں۔ ہمارے بھائی ابھی پونا کے سفر سے لوٹے، وہاں آدم کیمپس سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، مسلمان بچیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سال کے اندر وہاں دوسروں سے شادیاں رچا کے رخصت ہو جاتی ہیں اور اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا گیا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ، لوگ چاند پر پہنچ گئے، منگل پر جانے کے پلان بن رہے ہیں، لیکن اب تک بہت سے سائنٹسٹوں کو بھی خدا کا ایک ہونا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا اور آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کا برحق ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن یہ مکتب کے ملا کا کمال ہے کہ وہ 60 سال کے بچے کے سینے کے اوپر خدا کا ایک ہونا، محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا، آخرت کے عقیدے کا سچا ہونا اس طریقے سے پتھر کی لکیر کی طرح لکھ دیتا ہے کہ اسی عقیدے کے ساتھ بچہ جیتا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسی عقیدے کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اسکول کی تعلیم کی محبت میں ان کے فیوچر کو ضائع کرنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے دین اور اسلام کا سودا کر لینا ہے، یا پھر یہ کہ ہم اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے جس اطمینان کے ساتھ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئی کہ انہوں نے اپنی نسلوں سے قول و قرار دیا۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، آخری بات جس پر اس گفتگو کو ختم ہو جانا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آگ جل رہی ہے، آپ کا بچہ آگے بڑھ رہا ہے، اب اس موقع کے اوپر باپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ باپ صرف زبان سے یہ کہہ کر تو خاموش نہیں ہو جائے گا کہ بیٹا آگ جلا دے کہ آگ کی طرف نہ جاؤ، نہیں، باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ دوڑے گا یہاں تک کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دے گا، لیکن اپنے بچے کو آگ سے بچانے کی فکر کرے گا۔ تبھی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
تو یہاں کی آگ کے بارے میں آدمی اتنا فکر مند ہے اور وہاں نسلیں ضائع ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیشانی پر چوری رہی تھی، کوئی بال ہمارا حرکت میں نہیں آتا، دل پر کوئی کچوکا نہیں لگتا، سینے پر کوئی ٹھیس نہیں لگتی، اس کی بے دینی ہماری راتوں کی نیند نہیں اڑاتی، اس کا رات کو دیر سے آنا ہماری طبیعت کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ یہ ایک کیسی بے غیرتی کی زندگی ہے جس سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی فکر کرے، یہ پڑھ جائے گا، اس کی تربیت ہو جائے گی تو یہ آگے چل کے آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا، یہ کبھی آپ کی قبر کے اوپر حاضری دے گا، وہ آپ کی تربیت اور تعلیم کا نتیجہ ہوگا۔ ورنہ جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو کھپا دیا ہوگا، میرے آپ کے انتقال کے بعد ہماری ان اولادوں کو جن کی تعلیم و تربیت کا کوئی بہتر انتظام نہ کیا گیا، ان کو ہماری قبروں پر آنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ مائنڈ سیٹ جو ہوگا وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہوگا۔ تو آج کی جمعہ کا یہ مرکزی پیغام اپنے دلوں کے اوپر لکھ کر جائیں کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم سنجیدہ بنیں گے، سینسیئر بنیں گے اور اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے کہ انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کوئی نسل کفر و شرک کے حوالے نہیں ہوگی، کسی دوسرے کلچر کے حوالے نہیں ہوگی، کسی دوسری سنسکرتی کے حوالے نہیں ہوگی، اور مین اسلامی اسٹریم سے انشاءاللہ کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی۔ اس اطمینان کے ساتھ ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔